امام بارگاہ سے باہر نکلے اور آپ جہاں جی چاہے وہاں چلے جائیں، آپ دنیا کے جس کونے پہ چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ انسان انسان کا لہو پی رہا ہے اور بھائی بھائی کی ہڈیاں چبا رہا ہے۔ اس تمام قرۂ ارض پہ واحد جگہ ہے سخی حسین کا امام بارگاہ، جہاں دنیا جہان کا تھکا ڈرا سہما ہوا حضرت انسان جب چل کے آتا ہے، وہ باہر جتنی بھی تنگی میں کیوں نہ ہو، وہ امام بارگاہ میں جس مرضی کونے پہ بیٹھ جائے، بیٹھتے ساتھ اسے یقین ہو جاتا ہے جیسے کسی شفیق نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ جو پروگرام رسالہ ثواب کے حوالے سے کرائے جاتے ہیں ان کا ایک حسن یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ سنی برادران کی اہل سنت برادران ویسے بھی مجالس میں آتے ہیں، لیکن ان معاملات میں ذرا زیادہ ان کی شرکت ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے برادران کو بھی اعتماد ملوں۔ محرم بالکل سر پہ ہے، آپ زمین کے چاروں کونوں پہ نگاہ دوڑائیے۔ تمہید میں نے باندھ لی، میری گفتگو کا پہلا جملہ ہے جناب ابی مختار صاحب، آپ زمین کے چاروں کونوں پہ نگاہ دوڑائیے۔ آپ اگر مزید جی لگا کے اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اسی سال ربیع حسینی سر پہ آ گیا۔ میری ہر بار دعا ہوتی ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا آپ سب کو کربلا دکھائے۔ جو گئے ہیں وہ تصدیق کریں گے، جو نہیں گئے وہ میرے پہ یقین کریں۔ میں کربلا کا زبان ہوں الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمین میں کیا اثر ہے۔ آپ لوگ نجف سے کربلا اسی سال پیدل چلیے، پیدل چل کے جس وقت آپ لوگ راستہ کراس کر رہے ہو نا، آپ لوگ سفر نجف سے شروع کریں اور کربلا کی جانب جا رہے ہو، آپ تب میرا یہ جملہ سنیے گا اور اس کو سمجھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے وہاں سے میرے حق میں دعا کر دی تو خدا کی قسم سامان سفر کیا مجھے توشہ آخرت مل جائے گا، لیکن محفوظ ضرور کیجئے گا اس جملے کو، رکھیے میرے سر پہ قرآن۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا ایسا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ خدا کی اس پوری دھرتی پہ واحد انسان اعظم حسین ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی شرط رکھی نہیں۔ حسین میرے برادران و بزرگان، حسین ایک ایسے کریم کو کہتے ہیں جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہاری کاسٹ کیا ہے، تمہاری برادری کیا ہے۔ محرم سر پہ ہے تو اس لیے یہ بات کر۔ امام حسین علیہ السلام نے آج تک یہ سوال ہی نہیں کیا۔ ان کے در پہ جو آیا، جب آیا، جہاں آیا، جیسے آیا، جس وقت آیا، جس رنگ میں آیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ شعر پڑھنا نہیں تھا لیکن مولانا بلال کاظمی یاد آ جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ تو میں لگے ہاتھ ان کا شعر پڑھ دوں۔ فرماتے ہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ انسانیت کو نا یہ مذہبی دیواروں میں قید کرتے ہیں، محسوس نہ کیجیے۔ حسین اس انسان اعظم کو کہتے ہیں جس نے آج سے 1400 کچھ سال پہلے کربلا کی دھرتی پہ اپنے قدم رکھے، اور قدم رکھنے کا اثر یہ ہوا کہ ہر مذہب پیچھے ہٹ گیا اور دنیا نے 2 نئے چہرے دیکھے، دنیا نے 2 نئے مذہب دیکھے، اور دنیا نے 2 نئے قسم کی فکریں اور نئے قسم کے لوگ دیکھے۔ ہر مذہب پیچھے ہٹا اور جو 2 نئے چہرے دنیا کے سامنے نمودار ہوئے، خطیب اکبر مرزا عطر مرحوم کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے ان میں سے ایک چہرہ تھا یزیدی اور ایک چہرہ تھا حسینی۔ 1400 سال گزر گئے، واقعہ کربلا سے لے کر آج تک ہر مذہب پیچھے رہ جاتا ہے، بچتی اینڈ پہ 2 چیزیں ہیں، یا حسینی بچتے ہیں یا یزیدی۔ محرم سر پہ نہ ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا، یا حسینی بچتے ہیں میرے جوان بھائی یا یزیدی۔ میرے بھائی موبائل چھوڑو گے تو میری بات سمجھ آئے گی ایک لمحے کہ ارے یا حسینی بچتے ہیں یا یزیدی بچتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، دنیا کے کونے کونے پہ یزیدی بھی پھیل گئے اور حسینی بھی پھیل گئے۔ 1400 سال ہو گئے، بلکہ آپ کو نہیں یقین آتا تو اپنے علاقے میں نگاہ دوڑا کر، اسی شہر میں نگاہ دوڑا کر دیکھیے گا، آپ کو چلتے پھرتے یزیدی بھی نظر آئیں گے اور حسینی بھی نظر آئیں گے۔
ارے آخری صف تک ہاتھ اٹھ کے امام حسین کو سلام کریں تو لطف ہے، ورنہ کوئی بھی نہ بولے، میں بات کر کے آپ کے مطمئن چہروں پہ بھی راضی ہوں۔ زندگی یزیدی بھی گزار، میں نے کہا ہے محرم نہ سر پہ ہوتا میں کبھی بات نہ کرتا، زندگی یزیدی بھی جی رہے ہیں اور حسینی بھی، لیکن دونوں کی زندگی گزارنے میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں، صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے۔ دنیا کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے نام کے ساتھ سنی لگتا ہے یا شیعہ لگتا ہے۔ سر سوسائٹی آپ کا کام دیکھ رہی ہے کہ وہ کام حسینی ہے یا یزیدی؟ لیجئے میں آپ لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا جائیے 1400 سال پہلے، چھوڑیے شیعہ ہسٹری کو، ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر فون میں گوگل ہے، آپ لوگ گوگل کر کے فقط اتنا دیکھیے کہ ایک جنگ ہوئی ہے جس میں یہاں بھی اسلام کے نام پہ پرچار ہو رہا ہے، یہاں بھی لشکری دو ہیں۔ کربلا کی جنگ ہائی لائٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں جو لشکر ہیں ان کی پیشانی پہ اسلام لکھا ہوا ہے۔ وہ لشکر یزید والے مسلمان تھے، وہ اتنے بڑے مسلمان تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جلدی حسین کا سر کاٹو، ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ اتنے بڑے مسلمان تھے جو قتل حسین کی منت میں 3 مسجدیں مان کر آئے تھے، اگر ہم نے حسین کو مار لیا تو ہم خیری سلامتی 3 مسجدیں انہوں نے بنائی تھیں جنہیں مساجد ملعونہ کہا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ گرا بھی دی گئیں، لیکن ان کا ایکسٹریم لیول یہ تھا کہ وہ امام حسین کی قتل کی منت میں مسجدیں مان کر آئے تھے کہ اگر حسین کو ماریں گے تو پھر مسجدیں بنائیں گے جس میں خدا کی عبادت ہوگی اور جی بھر کے ثواب کمائیں گے۔ معاملہ میرے بھائی یہ ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور ادھر بھی مسلمان ہیں۔ اسلام کا ایک چہرہ یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ایک چہرہ حسین بزرگ کچھ بھی نہ کرے مجھے شکوہ نہیں، جوانوں کے چہروں پہ اداسیاں رہیں تو خدا کی قسم میرا سفر ضائع ہے۔ ایک چہرہ اسلام کا یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے، ایک چہرہ امام حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں، بتا دونوں اسلام کے بارے میں رہے ہیں۔ ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے اسلام کے نام پہ شراب ناچ اور گانے کی آواز آ رہی ہے امیر مختار صاحب، ایک چہرہ فخر بھائی وہ ہے جہاں سے اسلام کے نام پر تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی۔ نہیں چاہیے داد انصاف تو کیجئے، رکھیے سر پہ قرآن، اور دنیا والوں مجھے اتنا تو بتاؤ دونوں چہرے تمہارے سامنے ہیں، پھر آج رات سونے سے پہلے فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ تم لوگوں نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ کرنا ہے؟ رسول اکرم کا جو سامنا ہے نظم بھائی، وہ امام حسین کے پیچھے چاکری کرنا ہے۔ سر 2 اور 2 4 والی بات ہے، آپ کے سامنے دونوں لشکر ہیں اور دونوں اسلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ آپ فقط اتنا دیکھ لیں کہ اسلام میں وائلنس کون کریٹ کر رہا ہے، آپ فقط اور فقط اتنا دیکھ لیں کہ ایک اسلام وہ ہے جو یزید دکھا رہا ہے، ایک اسلام وہ ہے جو امام حسین دکھا۔ پوری تقریب فخر بھائی سے ایک جملے میں بند ہے، آپ لوگ خود فیصلہ کیوں نہیں کرتے کون سا اسلام اچھا ہے؟ وہ اسلام جو 19 رمضان کی فجر سر پہ ضرب کھا کے قاتل کو شربت پلائے، یا وہ اسلام جو 6 مہینے کے پیاسے بچے پہ تیر چلائے؟ ایک وہ ہے جیسے یزید نے دکھایا، ایک وہ ہے جیسے امام حسین نے دکھایا، تیسری گل ہی کوئی نہیں۔ میں خدا کی قسم طالب علم ہوں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں، سفید ریش بزرگ زیادہ ہیں، زیر زبر کا فرق رکھنا پڑ رہا ہے، جوانوں کے ساتھ تو بندہ کئی قسم کی گنجائشیں نکال لیتا ہے، لیکن اب بڑے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں اس موقع پہ یہاں تک کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ کو شیعہ کی کسی چیز سے مسئلہ، یہ سر پہ محرم آ گیا ہے، میں اپنے اہل سنت برادران کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آئیے، یہ کوئی شیعوں کا بارگاہ نہیں ہے، امام حسین کا گھر ہے، کوئی ذاتی طور پہ شیعوں کی پراپرٹی نہیں ہے، شیعہ امام حسین کے نوکر ہے، اس سے بڑھ کے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو دامن پھیلا کر ویلکم کیا جائے گا، آپ لوگ آئیں اور آ کر یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ، دونوں بھائی جوڑتے ہیں، سر اپنے اپنے، سین سے سنی شین سے شیعہ، اور 10 دن دونوں بھائی سر جوڑ کے کم از کم اتنا فیصلہ تو کر لیں کہ کربلا کے میدان میں 2 لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی ہے، ایک طرف یزید ہے ایک طرف حسین ہے، اور یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اتنا تو پوچھئے کہ ان میں حق پہ کون ہے؟ ذاتی کام چھوڑیے، ماتم چھوڑیے، لنگر نیاز چھوڑیے، مجلس کے ماحول کو چھوڑیے، پڑھنے والا پسند نہیں ہے تو چھوڑیے، آپ کام کی بات پر آئیے، اور کام کی بات فقط یہ 10 دن آپ کے سامنے ہے۔
اسی شہر لاہور میں وہ شہر بھی تو ہیں نا جنہوں نے یزید رضی اللہ یزید رضی اللہ یزید رضی اللہ کی رٹ لگائی ہے. اب وہ بھی تو اپنی بلوں سے سر نکال رہے ہیں نا. آپ لوگ کم از کم 10 دن سر جوڑ کے اتنا تو سوچیں کہ اگر آپ بڑے مسلمان ہیں, آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, آپ کی بغل میں قرآن ہے, آپ لوگ سر جوڑ کے 10 دن اتنا تو دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے اس پہ حق پر کون ہے. اگر آپ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد خاتم بدہن کہ یزید حق پر تھا, تو یاد رکھیے گا حسین وہ ہے جسے قرآن نے اپنے رسول کہا. مجھے اس جانب سے کوئی تائید آ نہیں رہی کہ میں مایوسی میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم. اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں حسین ہی حق پر تھے اور یزید حق پر نہیں تھا, تو پورے ملک پاکستان بلکہ جہاں جہاں تک اردو سنی جاتی ہے یا جہاں جہاں تک ان کیمروں کی وساطت سے ویڈیو جائے, ان لوگوں کے لیے سوچنے کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اگر حسین حق پر تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا چھوڑنے کے بعد والے پہلے 50 سال کے اندر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ایک شرابی امیر المومنین بن کے بیٹھ گئے. آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ بڑی بڑی سوشلسٹ لوگوں کے ساتھ اور کمیونسٹ پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں, آپ کم سے کم سوال تو کیجیے کہ کربلا کے میدان میں یزید کے 3 بڑے حملے, ایک وہ حملہ جو صبح کے وقت اس نے کیا جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں, ایک وہ حملہ جو ظہر کے وقت ہوا جس کی اذان جناب سعید نے یاد دلوائی, تیسرا یزید کا بڑا حملہ وہ جو عصر کے وقت ہوا جس میں امام حسین نے شہادت پیش کی. 3 یزید کے بڑے حملے ہیں, تینوں وقت نماز کے ہیں. پرچار اسلام کا یزید بھی کر رہا تھا اور پرچار حسین بھی کر رہے تھے, لیکن 10 محرم 61 ہجری علی کے لال نے شامیوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تھا کہہ دینا یزید سے اس کی نقابیں ایسے اتاروں گا قیامت تک اسے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ دونوں جو اسلام کا پرچار کر رہے تھے تو ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے, تو کیا کر رہا تھا؟ محرم سر پہ ہے, میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے, مولا کا واسطہ. ہم نماز پڑھ رہے تھے, شعر سناؤں گا آپ لوگوں کو, پلٹ کے یہیں پہ آؤں. ہم نماز پڑھ رہے تھے, تو سرکار نظر بھائی سب پہ لگی ہے, نظر بھائی نماز کا وقت ہوا, میرے امام نے جنگ روک دی, سفید لگ گئی, امام امامت کروا رہے ہیں. اب اس شعر کا مقدمہ یہ ہے کہ لشکر یزید نے آپس میں سوچا کہ نماز کا وقت ہے, حملہ کرنے کا بالکل اچھا موقع ہے, پرفیکٹ ٹائم ہے, جاؤ جا کے ان پہ حملہ کرا. گھوڑ سوار تیر انداز بھیجے گئے, انہوں نے تیر کمانوں میں رکھ کے کھینچے اور نمازیوں پہ تیروں کی بارش کر دی. توجہ توجہ توجہ, اب وہاں سے تیر آ رہے ہیں. اب یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ صفوں سے 2 شیر نکلے, ایک کا نام ہے سعید, ایک کا نام ہے زہیر ابن کین. تسی منظر دیکھنا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, پیچھے نماز چل رہی ہے, آگے سعید کھڑا ہوا ہے, وہاں سے تیر آ رہا ہے, پیچھے نمازی ہے, آگے تیر ہے, بڑھتے ہوئے تیر کو آ کر سعید نے اپنے سینے پہ لیا. یہاں سے تیر آیا تو زہیر نے اپنے سینے پہ لیا, یہاں سے تیر آیا تو سعید نے اپنے سینے پہ لیا, یہاں سے تیر آیا زہیر نے سینے پہ لیا. اب یہ منظر ہے کہ وہاں سے تیر آ رہے ہیں, پیچھے نماز چل رہی ہے, آگے یہ 2 شیر نمازیوں اور تیروں کے درمیان اپنے سینے کر رہے ہیں. وہ بندہ بے حضور ہے جس نے شیر ضائع کر دیا, یہ مقدمہ ہے. اب آپ کو شیر سنا رہا ہوں. نیزے کھنک رہے تھے سپاہ یزید کے, تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے, تیروں کو روکتی رہی بڑھ بڑھ کے مسجدیں, کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے. 6 مہینے کا دورانیہ ہے, رجب سے لے کر محرم تک. یہ فضائل کی آخری بات ہے, اس کے بعد مجھے ایک جملہ وصائف کرنا ہے. 6 ماہ کا دورانیہ. آپ لوگوں نے کبھی زندگی میں بیٹھ کے سوچا ہے کہ جس بندے کا مقصد ہی شہادت ہے, جس ہستی کا فرمان یہ ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے, جس ہستی کو شہادت عزیز ترین چیز ہے, اگر اس کا مقصد شہید ہی ہونا تھا تو مدینے میں کیوں نہیں, 10 دن بعد کیوں نہیں, ہفتے بعد کیوں نہیں, کہ 6 مہینے کیا ہوا.
توجہ ہے؟ یہ جو 6 ماہ کا دورانیہ ہے یہ کیا ہے؟ علماء کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، اسے زبان حال کہتے ہیں، جو زبان بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ امام حسین یہ کیا ہے؟ علی کے لال کی آواز آئی اس وقت واحد میں تھا، جس نے اعلان کیا یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، میں میدانوں میں اتر آیا۔ یزید یہ 6 مہینے کا سفر نہ سمجھی، یہ 6 مہینے کی کوئی ٹریولنگ نہیں ہے، یہ قیامت تک کی تاریخ ہے۔ یہ میں سفر نہیں کر رہا، میں تاریخ کو ترتیب دے رہا ہوں۔ یزید میں 6 مہینوں میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا، وہاں چلتا سفر کرتا میں وہاں تک جاؤں گا۔ اب جملہ کہوں اگر آپ لوگوں کے ہاتھ اٹھے تو یزید 6 مہینوں میں تو وہاں رہوں گا، اور یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ان 6 مہینوں میں کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جس وقت میں میدانوں میں اتروں گا تو چھپ کر بیٹھ جائے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان، تیرا بھی کوئی، تیرا میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، سال ثواب کا پروگرام ہے، میں داد کے لیے لڑتا ویسے بھی اچھا نہیں لگوں گا، یہ بات ویسے بھی غیر مناسب، چلتے آئیے جلدی وقت کم ہے اور منزل ذرا سی دور ہے۔ یزید تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں، اور ادھر دیکھ یہاں سے حسین اکیلا نہیں بلکہ اپنے جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔ یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا، اور جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر۔ یزید وہاں سے اپنے لشکر لے کر تو آ، یہاں سے اپنے چاہنے والے لے کر میں آتا ہوں۔ یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا، لیکن یاد رکھیں تیرے جگہ سے لشکر اکٹھے کر کے کربلا بھرنے تک، اور حسین کے عاشور کی شب چراغ بجھا کے فوج کو چھٹی دینے تک، کم از کم قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ تجھ میں اور مجھ میں بہادر کون تھا، اور ڈرپوک کون تھا، دلیر کون تھا، اور ڈرنے والا کون تھا، بہادر کون تھا، پریشان کون تھا، مطمئن۔ بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ، بڑا میں 10 دن کی عزاداری اگلے 1.5 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پورا لاہور کا کلچر اپنے ذہن میں ایک بار رکھیے گا۔ بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیری، جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، اور یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا۔ میں حسین اعلان کر رہا ہوں، مرد بن کے کربلا میں آ، ایک بار 10 محرم کا دن گزرنے دے، پھر میرا اعلان ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک تیری حکومت ختم ہو جائے گی، میری حکومت شروع ہو جائے گی، اور یزید میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئی تو حسین جیت۔ یزید 10 محرم سے لے کر قیامت تک تیرا لشکر بڑھا تو جیتا، اور اگر میرے عاشق بڑھے۔ سامعین مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پڑھتے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کتنی چیزیں سکپ کر کے آپ کو صرف پوائنٹ سنائے۔ میں آدھے گھنٹے بعد آپ لوگوں کے فضل چہرے نہیں دیکھنا چاہتا، آپ لوگ ڈیسیژن لیجئے کہ آپ کو سننا ہے بات کو یا اس کو رد کرنا ہے۔ مہربانی کیجئے، میری محنت ہے، میں صبر کر کے آیا ہوں، جلدی کیجئے، میں داد نہیں مانگ رہا، مجھے آپ کے چہرے پہ اطمینان چاہیے۔ لوگ پیاسے رہے تو اب جملہ کیا کہ میں رکوں گا اور آپ کو ایسے ہی آنکھیں پھاڑ کے دیکھوں گا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ پیاسے رہے تو جیتا، سبیلے نہیں تو میں۔ تیرا آدھی بات کر کے اتروں، امیر مختار صاحب میرا قد چھوٹا ہے تو میری بات بڑھ گئی، تیرا لشکر بڑھا تو جیتا، میرے ازادار بڑھے تو میں چھوڑ ساری باتیں ختم۔ حسین کا بیعت مرد بن کے کربلا میں تو آ، پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیت گیا۔ تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیتا، اور اگر میرے بیٹے امام کہلوائے تو تیرے نام پر
किसी ने एक ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, और अगर घर घर में मेरे अज़ा खाने सजे तो। मैंने कहा था कि पूरा लाहौर का कल्चर आपको सुनाऊंगा, आप लोग तो कदीमी अज़ादार बैठे हैं। लीजिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ। इतनी देर में मुझे पहली बार ऐसा एतमाद हुआ कि जुमला मैं अब एतमाद पे किसी सिमत भेज सकता हूँ, और वो मौला ने ये जगह रखी है। सफेद रीश बुजुर्ग भी बैठे हैं, जुमला कर रही है, आपके हवाले रहा हूँ। मुमकिन है कि जवान आपको देख के जज्बा पकड़ ले। मेरी जिंदगी से कीमती जुमला ये एक, मुमकिन है इसके बाद मिंबर छोड़ दूं। लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं, तेरे नाम पे किसी ने ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, मेरे अज़ा खाने सजे तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं जीता। छोड़ सारी बातें और खत्म हुसैन का बयान, मर्द बन के करबला में आ, और 10 मुहर्रम की शाम तक बात ही नहीं जानी। और मेरी शहादत किसने देख ली है? अरे 10 मुहर्रम की सुबह का सूरज चढ़ना है और जंग की जीत और हार का फैसला हो जाना है। यजीद वो फैसला ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम की दोपहर नहीं, 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के, ये बात, दोनों हाथ उठा के नारे हाय नबी। लीजिए जनाब हुर पे शेर सुनिए। अब वो नजम भाई जो इरादा ही नहीं था, ये मेरे जवान भाई को खुदा हमेशा ये जवानी बेदान रहे, किस जज्बे से टूट के इश्क़ इमाम हुसैन में मेरा भाई बोला। मैं 4 मिसरे आपके सबूत जनाब हुर पे, शेर भी सुन लीजिए। जनाब हुर पे बात करना भी जरूरी है। मुहर्रम आ गया, इमाम हुसैन का दरवाजा यूं तो खुला ही रहता है, लेकिन ये वो मौसम है जिस मौसम में हुर बनाए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जनाब हुर पे 4 मिसरे सुने। अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीता, और अगर वहां से हुर यहां आए। 4 मिसरे पढ़ लो, पहले दूसरे तीसरे की छुट्टी, चौथे मिसरे पे कम अज कम उस बंदे का पकड़ भाई हाथ उठे जिसे यकीन है कि उसके घर का चूल्हा इमाम हुसैन के सदके के वसीले से जलता है। मुझे उस बंदे का हाथ बुलंद चाहिए। हुआ क्या है? मिसरा पढ़ रहा हूं हाथों पे, तकरीबन कोई कुछ नहीं तो 1.5 साल हो गया है। पाकिस्तान से बाहर एक महफिल में पढ़ा था, पाकिस्तान पढ़ने का हौसला नहीं हुआ। 1.5 साल हो गया है, आज पढ़ा। हाथों पे पढ़ा है, लेकिन 1.5 साल से यहां नहीं पढ़ा। हाथों पे बाप के अलग ऐलान जीत के एक बेजुबान ले गया मैदान जीत। हाथों पे बाप के, मेरे भाई फोन रखो, मेरे प्यारे भाई मजलिस सुनो जी, लगा के सुनो। हाथों पे बाप के अलग ऐलान, कौन वाले भाई आप भी फोन रखिएगा। हाथों पे बाप के अलग ऐलान जीत के, इतनी बड़ी बातें रोक एक बेजुबान ले गया। मैंने कहा हाथ उसका उठे जिसके घर का चूल्हा मौला के सबके में चलता है। मैदान जीत के फिर रूमाल, अरे रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जी।